سلسلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے والی جو روایت ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اوپر، پھر امام ابن جریر طبری کی روایات کے اوپر، پھر الفاروق اور پھر عقد الفرید اور دیگر کتابوں کے اوپر ہماری بحث ہو چکی، اور جو رسالہ ہمیں پہنچا، رسالے میں جو اعتراضات اٹھائے گئے اور دلائل دیے گئے، ان دلائل کا ہم رد کر رہے ہیں۔ دلیل نمبر 6 کے اوپر شیعہ حضرات نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب الامامہ والسیاسہ، امام ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ اس کے اوپر میری بحمدی تعالیٰ بڑی سیر حاصل گفتگو آ چکی ہے، اور میں نے الحمدللہ اس کے اندر آپ کو الامامہ والسیاسہ کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی کی تھی ہم نے، اور آپ کو سامنے میں نے بتا دیا تھا کہ الامامہ والسیاسہ کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی تو وہی عرض میں کروں گا کہ الامامہ والسیاسہ کتاب کے اندر جب یہ واقعہ آیا ہے تو اس کی سند پہلے بیان کریں۔ سند کدھر ہے؟ اگر آپ ادھر دیکھتے ہیں اور سند نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ بات کریں ہی نہیں، کیونکہ الامامہ والسیاسہ کے اندر جب یہ واقعہ آتا ہے تو بغیر کسی سند کے کہ ابو بکر گھر کے صدیق گھر کا واقعہ آتا ہے تو وہ بغیر ایک بطور واقعہ پیش کر دیتی ہیں۔ اور امامہ والسیاسہ کے اوپر میری کئی طرح کی گفتگو موجود ہے کہ ابن قتیبہ 2 طرح کے تھے۔ ایک امام ابن قتیبہ مسلم بن قتیبہ دیناوری، اور ایک دوسرے تھے امام ابراہیم ابن قتیبہ۔ تو انہوں نے جو ہے پہلے سنی جو قتیبہ تھے مسلم ابن قتیبہ، انہوں نے کتاب المعارف لکھی۔ انہی کے مقابلے میں ایک شیعہ عالم تھا، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے۔ میں آلریڈی گھنٹے کا قریب اپلوڈ کر چکا ہوں اسی موضوع پر، آج فقط ٹچ کروں گا۔ تو جواب اس امام والسیاسہ کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر جو روایت ہے وہ سند والی نہیں ہے۔ سمپل جواب یہ ہے۔ بھائی قتیبہ کب گزرے ہیں؟ 279 ہجری میں۔ اب 279 ہجری سے پہلے 280 سال وہ واقعہ بیان ان سے کس نے کیا؟ 280 سال کا درمیان میں گیپ ہے۔ بھائی سند پیش کریں نا، قتیبہ نے تو سند ہی نہیں پیش کی، اور ممکن ہے کہ یہ بھی طبری سے لیا ہو، طبری کے راویوں سے لیا ہو۔ طبری کے راوی تو جناب وہی ہیں، ضعیف ہیں، جو آپ نے بیس کر دی ہے۔ تو امام نے قتیبہ کسی راوی کا نام لے کر نہیں آئے، بس واقعی کے طور پر پیش کر دیا، قصے کے طور پر پیش کر دیا۔ تو قصہ جو ہوتا ہے وہ جب تک اس کی سند نہیں ہوگی وہ قابل احتجاج، بخاری کے اندر بھی ہو تب بھی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ یہ سمپل سا جواب ہے۔ اب آتے ہیں تحقیقی طرف کہ قتیبہ 2 طرح کے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی۔ جو مسلم ابن قتیبہ تھے نا دیناوری، بہت بڑے مؤدب اور عالم تھے، حالانکہ میں ان کو اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ علماء اہل سنت کے تو مختلف رائے ہیں، بلکہ یہ آپ لسان و میزان دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عبداللہ مسلم ابن قتیبہ کے بارے میں یہاں تک قول موجود ہے کہ روایت فی مرات الزمان دارالقطنی قال کان ابن قتیبہ، اوئے ہوئے ہوئے لفظ دیکھیے آپ ابن قتیبہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ امام دارالقطنی نے کیا کہا ہے کہ مرات الزمان میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ کے بارے میں دارالقطنی نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ قتیبہ یعمل الی الشیعتی، کہ وہ شیعہ کی طرف معمول تھا۔ یہ لسان المیزان، میزان الاعتدال اٹھا کر دیکھ لیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ 2 عالم تھے قتیبہ کے نام کے، تو شیعہ جو عالم تھا بڑا چلاک تھا۔ وہ جب قتیبہ نے کتاب لکھی المعارف، تو اس نے بھی کتاب لکھی المعارف۔ انہوں نے المعارف کے اندر عقائد اہل سنت پیش کیے، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر جو ہے کیا کیا کہ شیعہ کے عقائد پیش کیے۔ اب جس کو معارف ملتی نا وہ شیعہ والی، تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ سنی کی ہے، تو وہ اس کو سنی شیعہ سمجھ لیتے۔ تو اس طرح کا خلط ملط کام ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی المعارف کے اندر بھی ایسی باتیں ڈالی گئی ہیں جو کہ اس شیعہ عالم کی تھیں، ان کی نہیں ہے۔ میں آپ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو لہٰذا ان کی کتابیں معتبر نہیں ہیں، بلکہ
میرا 1 گھنٹے کا کلپ آ چکا ہے، وہ آپ سن لیں، میں مختصر کروں گا کہ قتیبہ کی وفات کے 600 سال کے بعد مصر سے پہلی دفعہ الامامہ والسیاسہ ثابت ہوئی ہے، یعنی سن 600 ہجری سے لے کر کے قتیبہ تک 200 ہجری تک کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ۔ کسی ایک عالم نے بھی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا کہ کوئی الامامہ والسیاسہ نام کی کوئی کتاب ہے بھی کہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لہٰذا یہ بڑا خلات۔ اور پھر آگے دیکھیں، یہاں پر اکالا امام بہقیو کانا یری الراء الکرامیہ، کہ یہ جو مسلم ابن قتیبہ تھا یہ کرامیہ میں سے تھا، امام بہقی کا قول، لسان المیزان۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح جو مسعودی ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو آگے ہوگی، جو کہ شیعہ کی طرف ایک عالم تھا، شیعہ تھا، وہ میں شیعہ سمجھتا ہوں اس کو۔ اس نے مروج الذہب کے اندر بھی کہا کہ ابن قتیبہ جو تھا وہ ایک ہمارے شیعہ عالم ہیں، ابو حنیفہ دیناوری، تو ان سے جو ہے یہ عقائد لینے کا قائل تھا اور ان کی کتابوں سے چراتا تھا چیزیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، یہ میں ابھی آپ کو سنیت کے ہاں بڑی معتبر لسان المیزان پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر علامہ عراقی قول یہی لسان المیزان کے اندر ہے، کانا ابن قتیبہ کثیر الغلات، کہ وہ کثیر الغلات کے اندر مشغول تھا۔ تو خیر یہ حوالہ دے کر کے بھی ہماری پتہ صاف ہے، یہ ہم دکھا دیں قتیبہ جو ہے وہ معتبر ہمارے یہاں نہیں ہے، تو معتبر جب نہیں تو اس کا ایک قول ہمارے لیے کیسے معتبر ہو گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ روایت جو قتیبہ لائے ہیں نا وہ بے سند ہے، اور بے سند قول بخاری کی صحیح بخاری میں بھی ہو تو قابل احتجاج نہیں ہے، وہ بخاری کی کتاب ادب المفرد کے اندر بھی ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ مصنف ابن شیبہ کے اندر بخاری کتابوں کے اوپر بات ہم نے کر دی ہے کہ بخاری کتابوں میں کون کون سی روایتیں ہیں جو سند راوی سارے ثقہ ہیں لیکن ہم ان روایتوں کو نہیں لیتے، کیوں؟ ان میں انقطاع ہے۔ تو جب راوی ایک مختلفی ہے تو اس کی روایت حلال و حرام اور کسی کے کفر اور ایمان کے اوپر دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلیل قطعی طور پر چاہیے۔ تو اگر یہ راوی معتبر سنی مان لیا جائے تو اس کے نیگیٹو اقوال اس کی بات کی دلیل ہے کہ اب وہ قطعی و ثبوت اس کی دلیل نہیں رہی اب، ٹھیک ہے؟ تو جناب، تو یہ بھی میں نے آپ کو سنت پیش کر دی ہیں، لیکن جب المعارف چھپی نا مصر سے، تو المعارف کے مقدمے میں جو صاحب مقدمہ ہے اس نے الامامہ والسیاسہ کی بحث کو چھیڑا، اور آج جو المعارف ابن قتیبہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا مقدمہ آپ کھول کے پڑھیں، اس کے اندر 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ الامامہ والسیاسہ جو کتاب ہے وہ ابن قتیبہ کی کتاب دیناوری مسلم کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دوسرے شیعہ ابراہیم ابن قتیبہ کی کتاب ہو اور یہ مسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، کیونکہ مہینوں سینکڑوں سال وہ سالوں سال تو وہ پڑھی رہتی تھی کتاب، پھر کتابیں جا کر کوئی شائع کروایا کرتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا، تو شاید یہ اس وجہ سے اس کتاب میں اخلاط پڑ گیا۔ اور یہ المعارف کے مقدمے کے اندر آپ 10 شواہد لا کر کے وہ پیش کرتی ہیں کہ یہ جو کتاب الامامہ والسیاسہ ہے یہ قتیبہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ نسبت الی ابن قتیبہ ولیس لہ وہو الکتاب امامہ والسیاسہ، کہ یہ جو نسبت ہے اس کی طرف یہ غلط ہے، یہ جائز ہو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو شیعہ کی کتاب میرے تک پہنچی ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امامہ والسیاسہ کے مصنف ابن قتیبہ کی توثیق، اور نیچے حوالہ لکھتے ہیں کہ الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے الاعلام جلد نمبر 4 صفحہ 137۔ یہ حوالہ لگایا ہے کس نے؟ جو یہ شیعہ ہے نا، شیعہ، انہوں نے یہ حوالہ لگا کر کے پیش کیا ہے کہ الاعلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قتیبہ کی کتاب ہے کیا؟ الامامہ والسیاسہ۔ ذرا آؤ دیکھتے ہیں الاعلام کے اندر یہی لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، دیکھتے ہیں، کیا کریں، دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ میرے سامنے الاعلام فہرست اعلام ہے، اس کے اندر قتیبہ کا چیپٹر ہے۔ لکھتے کیا ہیں؟ لکھتے ہیں کہ
الکتاب الامام والسیاسہ العلماء نظر فی نسبت الیہ، کہ یہ امام والسیاسہ بھی کتابہ کی فہرست کی کتابوں میں فہرست میں آتی ہے، مگر علماء کی اس کی نسبت میں نظر ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں نسبت ہے۔ علامہ زرکلی نے جب اس کو لکھا تو انہوں نے یہی بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس کی علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر یہ کتابہ کی کتاب کو ثابت بھی کر دے تو میں تو یہی موقف رکھوں گا، جی چیک کرو، بتاؤ ہمیں سند اس کے اندر کدھر ہے، اور دیگر بھی یہ موجود ہے اسی کتابوں کے اندر۔ اب کتابہ کی جب کتاب الامام والسیاسہ آپ پڑھتے ہیں، اردو PDF میری ویب سائٹ بھی موجود ہے، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں۔ اب اس کے اندر کچھ ٹیکنیکلی غلطیاں ہیں جو المعارف کتاب کے بالکل مخالف ہے۔ میری گھنٹے کی گفتگو پہلے آ چکی، میں مختصراً یہاں پیش کروں گا۔ کتابہ کی کتاب کا ذکر، الامام والسیاسہ کا ذکر پہلے کسی امام نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا، نہ کبھی حوالہ دیا، نہ کتابہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا کہ ان کی کتاب یہ بھی ہے۔ سن 600 ہجری کے بعد یہ ذکر مشہور ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات محسوس ہوگا کہ کتابہ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابہ دمشق کے رہائشی ہیں، اور دمشق میں بیٹھ کر کے وہ سارا واقعہ پیش کر رہی ہیں کہ ہمارے دمشق میں یہ ہوا تھا، اور ہمارے دمشق کے اندر یہ ایسا ہوا، اور ہمارے دمشق کے اندر فلاں شخص جب آیا تھا، اور ہمارے دمشق سے جب وہ لوگ دمشق سے جو ہے جناب مراکش گئے تھے اور فلاں جگہ گئے تھے، تو اس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے۔ جب آپ الامام والسیاسہ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر کئی ایک جگہوں پر وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، جو مصنف ہے الامام والسیاسہ کا۔ لیکن ساری زندگی دمشق کے اندر امام ابن قتیبہ گئے ہی نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جس طرح مرضی آپ پڑھ لیں، امام ابن قتیبہ بغداد کے بحر کبھی گئے ہی نہیں، جبکہ جو مصنف لکھنے والا ہے الامام والسیاسہ کا، وہ ذکر کرتے ہوئے یوں ذکر کرتا ہے کہ دمشق سے جب ہم نے سفر کیا، ہم دمشق سے فلاں جگہ پر گئے، اور واپس ہم دمشق میں فلاں لوگ آئے، اور دمشق میں فلاں مسجد کے اندر فلاں جگہ پہ ہمارا ایک گفتگو تھی، وہ ساری اس طریقے سے ایک کہانی کرواتا ہے۔ کچھ شیعہ تھا اور اس نے یہ جو ہے گھڑی کتاب تو اس طریقے سے گھڑی۔ تو لہٰذا دینور بغداد کے علاوہ کہیں دمشق میں جانا ثابت نہیں قتیبہ کا، اور مصنف دمشق کا بار بار ذکر کرتا ہے اور ایسا تاثر دیتا ہے کہ وہ دمشق کا رہائشی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی دمشق کا رہنے والا قتیبہ تھا، یہ دینور کا نہیں تھا۔ پھر اسی کتاب میں ابو لیلہ کی روایات درج ہیں بشمار قسم کی، جو کہ 140 ہجری کے اندر کوفہ کا قاضی تھا۔ میں نے آلریڈی دلائل کے ساتھ سکین کے ساتھ پہلی ایپیسوڈ میں جو آج سے 1 سال قبل میں نے گفتگو کی تھی اس میں ثابت کر دیا، قتیبہ کے پیدائش سے 65 سال قبل کوفہ کے اندر جو قاضی تھا 148 ہجری میں ابو لیلہ، اس کی روایات درج ہیں، اور مصنف کہتا ہے مجھے ابو لیلہ نے بیان کیا، مجھے ابو لیلہ نے یہ کہا، مجھے ابو لیلہ نے یہ کہا، ابو لیلہ کا یہ موقف ہے۔ مصنف 65 سال بعد ابو لیلہ کے پیدا ہوتا ہے، اور جس کی روایت وہ پیش لے رہا ہے، جس سے سماع لے رہا ہے، وہ سماع جس سے بیان کر رہا ہے، وہ 65 سال قبل 148 ہجری میں کوفہ کا قاضی رہ چکا ہے اور وفات پا چکا ہے۔ تو یعنی کتاب کے اچھا اس کے اندر دیگر وہ جنگوں کا فتح مراکش کا واقعہ ہے، وہ میں نے آلریڈی گفتگو کر دی سکین کے ساتھ پچھلی ایپیسوڈ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اندلس اور مراکش کا فتح کے واقعہ بھی اسی کے اندر موجود ہے، کہ جو مطلب ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الامام والسیاسہ لکھنے والا قتیبہ نہیں ہے دینور کا رہنے والا، یہ کوئی اور ہی ہے، اور وہ کوئی اپنی کہانی کروا رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اندلس فتح ہوا تو ایک عورت جو ہے نا، جو اندلس کے واقعے فتح ہونے کا واقعہ سارا دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی زبانی عورت نے لائیو کومنٹری فتح اندلس کی ابن قتیبہ کو بیان کی۔ ایک عورت
قتیبہ کہتا ہے الامام السیاسہ کے اندر کہ مجھے ایک عورت نے واقعہ بیان کیا، وہ کہتی ہے کہ میں جب اندلس فتح ہوا اس میں موجود تھی تو میں نے یہ دیکھا، یہ ہوا، فلاں ہوا۔ اب قتیبہ اندلس فتح ہوا، قتیبہ 120 سال قبل پیدائش قتیبہ کے، ابھی قتیبہ پیدا بھی نہیں ہوا، تو قتیبہ کے پیدا ہونے سے بھی 120 سال قبل فتح اندلس ہوئی، اور بڑھیا جو بیان کر رہی ہے کم سے کم اس کی 200 سال تو عمر ہوگی پھر ٹھیک ہے، کیونکہ قتیبہ پیدا ہوتے ہی تو نہیں سنا نا بڑھیا سے کہ بڑھیا نے جھولی میں اٹھایا ہو اور بڑھیا نے بتایا ہو کہ قتیبہ میں فتح اندلس میں تھی تو یہ واقعہ ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا۔ قتیبہ بڑے ہوئے ہیں، 25-30 سال کی ہوئی ہے، سما کے قابل ہوئی ہے، پھر کتاب لکھی، پھر سنا، کم سے کم 20 سال آپ لے لیں تو 20 سال ایڈ کریں تو 140 سال کا فرق ہے قتیبہ اور فتح اندلس کے درمیان میں۔ اب ایسی کون سی بڑھیا تھی جو فتح اندلس میں بھی شامل تھی اور قتیبہ کے زمانے میں بیان کر رہی تھی، اس کا نام بھی نہیں ہے، وہ مجہول بھی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ واضح ہو رہا ہے کہ فتح اندلس کا واقعہ ایک قتیبہ جیسا اتنا بڑا تاریخ دان اور ایک ادب کی دنیا کا عالم، اتنا بڑا مصنف اتنی بڑی تاریخی غلطی کر سکتا ہے یار؟ بچے کو پتا ہے کہ فتح اندلس کب ہوئی ہے، اب اتنی میجر غلطی تو ایک عالم کر ہی نہیں سکتا، آج کا کوئی طالب علم نہیں کر سکتا یہ غلطی، اور قتیبہ جیسا عالم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ مراکش کا جو فتح کا ذکر ہے اسی کتاب کے اندر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن نذیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فتح مراکش ہوئی، حالانکہ مراکش کو تو یوسف ابن تاسکین نے 455 ہجری میں جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ اب ابن قتیبہ 455 میں کیا ہوتے ہیں؟ فتح مراکش کہتے ہیں کہ یہ فتح مراکش ہوئی ہے موسیٰ ابن نذیر کے حوالے سے، تو یہ واقعہ لکھا گیا ہے کس میں؟ الامام السیاسہ میں۔ حالانکہ بچہ جانتا ہے، تھوڑا بھی تاریخ جاننے والا جانتا ہے کہ فتح مراکش جو ہوئی ہے یہ یوسف ابن تاسکین نے کی ہے، اور یہ 455 ہجری میں ہوئی ہے۔ قتیبہ فوت ہوتے ہیں 276 میں، یا ایک قول ہے کہ 279 ہجری میں، 279 ہجری میں قتیبہ فوت ہوتے ہیں، اور قتیبہ کی وفات کے بعد 256 سال کے بعد فتح مراکش ہوتی ہے۔ قتیبہ قبر کے اندر 256 سال گزار چکے، اس کے بعد فتح مراکش ہوئی، اور قتیبہ لکھ رہے ہیں الامام السیاسہ کے اندر کہ جناب یہ میری کتاب میں قبر میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کہ جناب فتح مراکش ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی میجر غلطی ہے۔ فتح مراکش کب ہوئی؟ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں۔ اب قتیبہ کو وفات پائے 256 سال کے بعد فتح مراکش ہوتی ہے 455 ہجری میں، اور الامام السیاسہ کتاب 256 سال قبل کہہ رہی ہے کہ جناب فتح مراکش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی میجر غلطیاں ہیں اس کے اندر، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قتیبہ کی کتاب المعارف نہیں ہے، اس کے مقدمے کے اندر الامام السیاسہ نہیں ہے، اور الامام السیاسہ کے اندر کے بارے میں المعارف کے مقدمے میں اس کا رد کر دیا گیا ہے۔ پھر القواسم کے اندر بھی اس کا رد کیا گیا، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ الروح المانی کے اندر بھی کہا گیا کہ یہ جو روایات کڑھی گئی ہیں یہ ابن قتیبہ دینوری مسلم ابن قتیبہ کی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ مسلم ابن قتیبہ ابراہیم اور ابن اسیم اور الکوفی اور سمساتی وغیرہ کی گھڑی ہوئی ہیں، جو دوسرے شیعہ تھے ان کی گھڑی ہوئی ہیں۔ روح المانی کے اندر بھی یہ بات ہے، اور یہی بات تحفہ ثنائے شیخ کے اندر عبداللہ بن معزز دہلوی نے لکھی ہے، اور دیگر بھی جناب یہ ساری گفتگو موجود ہے۔ میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال رکھا ہے اس کو۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ واقدہ نامی عورت تھی قبیلہ بنو مازن سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد المناف کا جب انتقال ہو گیا تو عبد المناف کا جو بیٹا ہاشم تھا اس نے شادی کی اپنی ہی ماں واقدہ سے۔
اب یہ روایت جو ہے بڑی ہی ڈینجرس روایت ہے، تو یہ ابن قتیبہ کی طرف منسوب ہے، تو لہٰذا یہ ہم اسی بات میں معمول کرتے ہیں کہ قتیبہ کی کتابیں جو ہیں وہ مشکوک ہیں، کیونکہ قتیبہ دو طرح کے تھے۔ تاریخ آپ شیعہ کتابیں دیکھ لیں، اور بلکہ ابراہیم بن قتیبہ کی کتاب الدلائل الامامہ جو ہے بڑی مشہور، شیعہ کے یہاں مشہور ہے، آج کل موجود بھی ہے۔ تو ابراہیم بن قتیبہ کی کتابیں موجود ہیں اس وقت شیعہ کے ہاں، تو شیعہ کے ہاں جو ابراہیم بن قتیبہ ہے اس کی کتابیں پڑھ لیں، تو یہ چیزیں پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتابیں اس کی طرف، اس کی باتیں جو ہے ان کتابوں کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، جبکہ یہ ابن قتیبہ دین بری کی کتابیں نہیں ہیں، ان کے اندر تعریف ہے اور شدید تعریف ہے، اور ایک اہل علم شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور جب اتنی مشکوک کتابیں ہو چکی ہوں تو ان کی روایات قابل احتجاج نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔